بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایمانولوجی کی اس ویڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں اور نہایت ہی آسان ترتیب کے ساتھ، جس میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے تقریباً تمام ہی پہلوؤں کو بہت آسان اور مزیدار انداز میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس کو جان کر ہم مکمل طور پر اپنی زندگی پیارے نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں اور پورے شعور اور بیداری کے ساتھ اپنے پیارے سے محبت کا حق ادا کر سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی سیریز کی پہلی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ملت ابراہیمی اور آپ کا دین ابراہیمی کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی طور پر دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء پیدا ہوئے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ کی اولاد زیادہ تر شام اور عراق وغیرہ کے علاقوں میں آباد ہوئی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی، یعنی نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو پچھلے تمام انبیاء کے سردار ٹھہرے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد زیادہ تر مکہ مکرمہ اور حجاز کے علاقوں میں آباد ہوئی۔ آپ کی اولاد میں ایک بزرگ قریش بن مالک پیدا ہوئے، جو فہر بن مالک کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب کا مشہور قبیلہ قریش بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی۔ ان کی اولاد دو مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے تین بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش کے قبیلے کی اسی شاخ یعنی بنو ہاشم سے تھا۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلہ کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی نیز حجاز کی خدمت و میزبانی کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کی سرداری اور سربراہی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس تھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد قبیلہ کی سرداری اور خانہ کعبہ کی خدمت و نگرانی کی ذمہ داری ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کے حصہ میں آئی، جس نے کچھ عرصہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لٹا دیا جائے۔ ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اور اس سفر کا راستہ یثرب یعنی مدینہ سے گزرتا تھا، جہاں اکثر دوران سفر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینہ میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینہ کے ایک معروف و معزز خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنی منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ اسے شیبہ احمد بھی کہا جاتا تھا۔ ہاشم کی اس شادی اور پھر اس بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ البتہ مطلب نے بھی کبھی اپنے اس بھتیجے کو دیکھا نہیں تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا
کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرے جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہے اور مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچا۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کی اس یادگار پر جب پہلی نگاہ پڑی تو مطلب کی آنکھیں بھر آئی اور دیر تک اسے گلے سے لگائے رکھا۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے تو پہلے انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی اہمیت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر مزید بڑھ گئی اور اس کی ماں سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنی لخت جگر کو نظروں سے دور کرنے اور پردیس بھیجنے پر کسی صورت آمادہ نہیں ہوئی۔ مطلب نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آباء و اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں یہ کسی اجنبی یا پردیسی کی طرح قسمہ پرسی کی زندگی نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہیں ہوئی۔ تب مطلب نے کہا کہ اس سرداری اور سربراہی سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمہارا بیٹا وہاں اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے۔ تب شیبہ کی ماں اسے اپنے چچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کو لیے ہوئے مکہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ہمراہ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو، ہمارا سردار اپنے لیے ایک نیا غلام لایا ہے، اور پکارنے لگے کہ ھذا عبد المطلب، یعنی یہ تو مطلب کا غلام ہے۔ جس پر مطلب نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہی تمہارا مستقبل کا سردار بھی ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں مطلب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ پیار کا معاملہ روا رکھا کہ چچا کے اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصل نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اور انہوں نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد تجویز کیا تھا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کی یہ بھتیجے عبد المطلب قبیلہ کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی وجیح اور باوقار انسان تھے۔ مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ انہی کے دور میں زمزم کی کھدائی کا اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار مچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرکت یہ بھی کی کہ زمزم کا کنواں وہ لوگ بند کر گئے، کیونکہ زندگی کا تمام دار و مدار تو پانی پر تھا، لہٰذا دشمنی کے طور پر وہ اہل مکہ کے لیے زندگی کا سامان ہی برباد کر گئے۔ اور پھر زمانے کے ساتھ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس کا محل وقوع تک بھول گئے کہ یہ کنواں کہاں تھا۔ آخر عبد المطلب جب قوم کے سردار اور متولی کعبہ بنے تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوئے، اور پھر دوسری رات اور پھر اس کے بعد متواتر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، اور تیسری رات مزید یہ بھی ہوا کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کا محل وقوع بھی دکھایا اور حکم دیا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔
چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سب مضر ہو گئے کہ اس کام میں ہم سب بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے تاکہ ہم بھی اس شرف اور اعزاز کے حقدار بن سکیں۔ لیکن عبد المطلب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ان لوگوں کے شدید اصرار اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے عبد المطلب اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میرے دستے بازو بن جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکر تیرے اس گھر کے سامنے قربان کروں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں عبد المطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن اس قدر شدید دباؤ کے باوجود فقط یہی دونوں باپ بیٹا ہی اس کھدائی پر مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آخر کئی روز کی محنت کے بعد زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، جو کہ آج تک جاری ہے اور خلق خدا اس سے خوب مستفید ہو رہی ہے۔ زمزم کی کھدائی کا کام انہی دونوں باپ بیٹا نے ہی بلا شرکت غیر مکمل کیا، لہٰذا یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا اور ان کی مراد پوری ہو گئی تو انہیں ان کی منت یاد دلائی گئی اور خواب میں حکم دیا گیا کہ اے عبد المطلب، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔